بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا تھا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے ہے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز، جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محل آصف زرداری نے خریدا، وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا۔ حدیبہ پیپر مل، وہ بھی پیسہ باہر۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈالے۔ اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہوتا 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے، 2:22 میں
شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھیں کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو. وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا. اور پھر دیکھیں، سارے کوئٹوں کو پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں، سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو، کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے، میری دشمنی ہے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں، یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں، اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں. ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا. اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا. لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں. زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں. اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے. اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں، تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر، جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور پھر ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں. 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا. تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا. ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے، میرا پھر نام ڈال دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان، کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے، اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، سارا کوئٹہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا، مجھے کیا نہیں، اور بھی کوئی وکیلوں کو میں مرواؤں گا. اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی، سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے؟ جو مظلوم ہوتا ہے، یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے ہیں. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان، میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو، 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں. میرے پاس بیل تھی، مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی، رینجرز، کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا، شیشے توڑ کے، لوگوں کو ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس، ان کو ڈنڈے پڑے، چیزیں توڑ دی انہوں نے. اور ایک
ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا, پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا, سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ کسی نے آج تک بات نہیں کی. اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں. غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے. میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ, جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے, جو کیا, جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگیں, جو مرے, جو شہید ہوئے. ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی یا کچھ کیا وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ. 16 لوگ ہمارے پاس پتہ ہے جن کو گولیاں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا. فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری. ایک لڑکے کو. ابھی تک فرانس جل رہا ہے. 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں, گاڑیاں جل گئی ہیں. مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے. آزاد لوگ ہیں. آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی. یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا. سب نہتے تھے. ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے, ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی. وہ دبئی سے کام کر رہے, وہ ایسی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا, گولی چلا دی وہاں. میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں. ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے. کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا یہ انسان تھے نا, یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے, ان کے بیوی بچے تھے, ماں باپ تھے. بلڈنگز بھی جب جلیں تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے. میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا. یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ری ایکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 میں کو جی بغیر کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے مارو, یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلی گئی. راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا, 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو, کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی. اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو, پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑے. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں, اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, 10 لاکھ, اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے. ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. اب جدھر نام لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, گھر لوٹ رہے ہیں, بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. اس کے بعد آ جائے جی اور کون سے کیسز ہیں. بیوی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے. کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں, وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے, اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظما,
اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. پہلے تو وہ چیکس کے پیسے, ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا, 25 اپریل. 25 اپریل 2022 کو عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا. تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے, وہ اب چیک کی کاپی ہے, اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے. تو اس نے چیک کے سے پیمنٹ کی ہے. میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا. پھر آ جائے جی اگلا کیس, تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے. اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی. وہ نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا, اور دوسرا ہے توشہ خانہ. اب یہ القادر کا کیس کیا ہے, ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے. وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے, کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی, ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں, پرائیویٹ ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ, ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے, صرف کیبنٹ سے, عدالت سے نہیں, اگر کیبنٹ میں کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا, سول کیس, جو 5-6 سال چل سکتا ہے, اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے, ہار چکے ہم کیس. $100 ملین, ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا, اور وہ بھی 5-6 سال لگنے تھے, جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا, اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا تھا. کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا, وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے, تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے 7 مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, ادھر چل رہے ہیں, ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے, مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں ساری کیبنٹ کا فیصلہ, وہ سب نے یونینمس فیصلہ, وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں, وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے, وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, وہ سب نے فیصلہ کیا. لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیونکہ اس کو القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو, جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا, جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا, آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے, دوسرا ہے جناب توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں. 70 سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, آرمی چیف کو, منسٹرز کو, جن کو بھی جب گفٹس ملتی ہیں تو وہ سارا
وہ کیا ہوتا ہے, وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے. توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے. ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے؟ وہ ایف بی آر سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں, اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں. وہ جو ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے, ان کے زمانے میں 20% دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں. ہم نے اس کو 20 سے 50% کر دیا کہ آپ 50% دیں, وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے اگر آپ رکھنا چاہیں. یہ ہے قانون. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی, کئی میں نے نہیں لی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں میں نے غلط کام کیا کیا ہے؟ سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے. جو میں نے گفٹس لی, جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہیں, اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا ایف بی آر میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں میں نے غلط کام کیا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو کی, میں تو نہیں جا کے بیچ رہا, میں تو نہیں اسیس کر رہا. مجھے تو جو ہے ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا, وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئے ہے اس کے ویلیو, آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں. یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. بھئی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے, وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا, اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور ایف آئی آر بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. مقصد انصاف کا نہیں ہے, مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں, اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے میرے 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں, کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں, جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے, اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے, اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے, اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں, جی آپ ادھر وہ لے لو, وہ سندھ لے لے, وہ کراچی لے لے, وہ یہ لے لے, وہ پختونخوا لے لے آپس میں, اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر سے, کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تیاری کریں آپ. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا, جو انہوں نے کیا ہے, جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے, کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن, میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز, میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا, انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ, ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے, انہوں نے بھاگنا ہے باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.